السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری اللہ بخش قادری، ہمارے چینل کا نام ہے روحانی مسائل اور ان کا حل۔ نہ وعدہ ہے نہ دعویٰ، مشکل کشا حاجت روا صرف اللہ۔ یہ عمل ان بزرگوں کے لیے ہے جن کی اولاد نافرمان ہیں۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو گھر میں بہویں آ جاتی ہیں، تو بڑا جو ہے نا باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اکیلی ماں بچ جاتی ہے، تو وہ بیچاری کو پھر کھانا اپنے ٹائم پہ نہیں ملتا، دوائی ٹائم پہ نہیں ملتی۔ ایک بیٹا کہتا ہے تم کرو، دوسرا کہتا ہے تم کرو، میں کیوں کروں؟ وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کو پالوں یا ماں کی کروں؟ ماں بیچاری پریشان ہوتی ہے، یا ماں باپ دونوں پریشان ہوتے ہیں، اولاد نافرمان ہوتی ہے، پھر پریشانی ہوتی ہے، پھر سارا دن یہی سوچنا پڑتا ہے کاش ہم نے کتنا محنت کی ہے ان بچوں کے لیے، ہم نے مکان بنایا، ہم نے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے ان کو تعلیم دلائی، ہم نے ان کو نوکریاں دلائی، ہم نے تھوڑا تھوڑا پیسہ جوڑ کے ان کو کاروبار کروا کے دیا ہے۔ آج ہم ان پیسوں میں سے ایک جو ہے نا تھوڑی دوائی نہیں لے سکتے، اور ہم کھانا بھی اس سے ہمیں عزت سے نہیں ملتا، تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو جو بھی بڑے بزرگ لوگ ہیں جن کی اولاد نافرمان ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ رات کو جو ہے نا عشاء کے بعد جو میں ابھی تھوڑی سی آیات ہے، اس کو آپ نے 505 بار 5 تسبیحاں پڑھنی ہیں اور 5 دانے پڑھنے ہیں۔ اور آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آپ نے تسبیح کے دانے گنتی کر لینے۔ کوئی تسبیح ہوتی ہے 101 دانے والی، کوئی تسبیح 100 دانے والی ہوتی ہے۔ اگر 101 دانے والی تسبیح ہے پھر تو صحیح ہے، 5 تسبیحیں پڑھیں گے، 500 بھی ہو جائے گا اور 5 بھی ہو جائیں گے۔ اگر تسبیح ہے آپ کے پاس 100 دانے والی، 100 سے کم نہ ہو، پھر وظائف کے اندر پریشانی ہوگی، گنتی میں مسئلہ بنے گا کیلکولیشن کرنے میں۔ یا 101 دانے والی تسبیح ہو یا 100 دانے والی تسبیح ہو، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ میرا فلاں فلاں، ان کا نام لے لینا ہے، فلاں بیٹا یا فلاں بیٹی یا فلاں پوتا یا فلاں پوتی، یہ میرے نافرمان ہیں، تو یا اللہ ان کو میرے لیے مسخر کر دے، اور یہ مجھ سے محبت کریں اور میری مجبوری کو سمجھیں اور مجھے خرچ دیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس عمل کو کرتے رہیں گے۔ دن مقرر نہیں ہے کہ اب 7 دن پڑھیں، 8 دن پڑھیں، جیسے اور عامل کہتے ہیں کہ بس آج پڑھو گے کل تمہارے قدموں میں۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ والی باتیں ہیں، بس لوگ بنا دیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ عمل کرتے ہیں تو پھر ان کے عمل کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں، وہ تو 2 دن کا کہتے ہیں، وہ شرطیہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم بس ایسے کرو گے ایسا ہو جائے گا، تو پھر نعوذ باللہ لوگوں کا ایمان بھی جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ میں نے عمل پڑھا ہے، میں نے اللہ کا نام بھی لیا ہے اور پھر وہ کلام بھی میں نے پڑھی، مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ نہیں، آپ نے کا کام ہے، آپ نے عمل پڑھنا ہے۔ ہم جیسے زمین کے اندر، ہم گاؤں کے رہنے والے کو کھیت بیچتے ہیں، تو اگر ہم کہیں کہ ہم جی یہ 10 دن کے بعد ہم اس کھیت کو کاٹیں اور اس کے میں گندم نکل آئے یا چارہ نکل آئے، ہم اپنے جانوروں کو ڈالیں گے؟ نہیں، وہ اس کا ایک پروسیس ہے، وہ کسی کوئی 60 دن کا ہوتا ہے، کوئی 90 دن کا ہوتا ہے، پھر وہ گھاس تیار ہوتا ہے، کوئی 40 دن میں گھاس تیار ہوتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ خود بخود آپ کے بچے آپ کے ساتھ جڑیں گے اور آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں گے۔ بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے، اولادیں ان کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیتی ہیں اور بیزار کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ اس عمل کو کریں اور فائدہ اٹھائیں، اور یہ جو ہے نا میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، فالو کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں اور میرے حق میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب یقین رکھیں اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔